اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ یعنی کتنی شاندار بات ہے کہ 3 ہفتے کے اندر وزیر اعظم صاحب یعنی والد صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پایا، اور پورے 1 دن کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف مقدمہ نہیں مل پایا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور آج جو کاغذات سامنے آئے اس سے پتہ چلا کہ جماعت اسلامی نے اور وہ جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے تو نام ہی نہیں لکھا ہوا شیخ رشید صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کا، جن کا روز شام کو ٹیلی ویژن پہ ذکر خیر ہوتا ہے، اور جن نے مقدمہ دائر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مقدمہ کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ پہ؟ مقدمہ یہ ہے کہ ان کے والد نے ایسٹس ان کے ڈکلیئر نہیں کیے، ان پہ مقدمہ نہیں ہے۔ مقدمہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ایسٹس اپنے کاغذات میں جمع نہیں کروائے، تو والد محترم کے پرائم منسٹر صاحب کے تمام ویلتھ کے اور انکم ٹیکس کے کاغذات جمع کروا دیے گئے اور اس بات کا کہیں ثبوت نہیں ملا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یعنی والد صاحب نے 31 ملین کی ایک رقم جو ہے وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے دکھائی نہیں، یعنی صحیح طریقہ کار سے ملک میں وہ آئی نہیں، تو تمام بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کرا دی گئیں اور کہیں اس بات کا ثبوت نہیں مل رہا۔ تیسرا مقدمہ یہ دائر کیا گیا کہ 2011 کے کاغذات جو ہیں ان کے اندر مریم صاحبہ کو ڈیپینڈنٹ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2011 کے اندر جو کاغذات ہیں وہ خانہ ہی ایک تھا، جس کے اندر اگر آپ کے کسی بھی بچے کے نام پہ آپ نے کوئی خریدی ہو جائیداد تو اور کوئی خانہ نہیں ماں سوا اس خانے کے جس میں آپ لکھ کے عوام کو بتائیں ٹرانسپیرنسی کے لیے کہ یہ زمین میں نے خریدی ہے اپنے بچے کے نام پہ۔ لیکن آج عدالت نے اس سے بھی بہتر ایک سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تو 2013 کے اندر اپنے نامینیشن کے کاغذات جمع کروائے ہیں، تو 2011 کی جو ڈیپینڈنس ہے اس کا تعلق کیا ہے اس بات سے؟ آپ کو تو یہ ثابت کرنا ہے کہ 2013 کے اندر مریم صاحبہ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ تھی، یعنی وہ بھی گئی۔ 3 صرف ان کے اوپر دائر کیے گئے الزامات پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا گیا، اور تینوں کے تینوں جو ہیں اس کے کاغذات جمع کروا دیے گئے آج۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ان کے جو خامند ہیں کیپٹن صاحب، انہوں نے یہ 31 ملین جو ہے وہ اپنے نامینیشن پیپرز کے ساتھ، یہ جو 31 ملین کی پراپرٹی ہے وہ اپنے نامینیشن پیپرز میں نہیں دکھائی۔ تو آج عدالت کو دکھا دیا گیا کہ ان کے نامینیشن پیپرز کے ساتھ مریم صاحبہ کی پوری ویلتھ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ساتھ نتھی ہوئی ہے جس میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی تو ان کے نامینیشن پیپرز کے ساتھ مریم صاحبہ کی پوری ویلتھ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ساتھ نتھی ہوئی ہے جس میں ان کا ذکر ہے۔ 3 ہفتے میں وزیر اعظم صاحب کے خلاف ثبوت نہیں پیش کر سکے، اور آج تمام دن کے اندر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ مریم صاحبہ کے اوپر مقدمہ کیا ہے جس کے اوپر اتنا ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے شام کے تھیٹر کے۔ تمام دن کے اندر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ مریم صاحبہ کے اوپر مقدمہ کیا ہے جس کے اوپر اتنا ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے شام کے تھیٹر کے اندر۔ تو یہ میں گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے صرف یہ آپ کو بتاؤں گا چیدہ چیزیں جو فائل کی گئی ہیں، وہ کاغذات جو داخل کیے گئے ہیں۔ تو مریم صاحبہ کے ٹیکس کے کاغذات جمع کروا دیے گئے ہیں، کچھ نہیں نکلا، کروا دیے گئے ہیں، کچھ نہیں نکلا۔ فرگوسن نے جو اوپینین دیا ہے کہ یہ ایک ہی خانہ تھا اور اس سے ڈیپینڈنس نہیں ظاہر ہوتی، وہ کاغذات جمع کروا دیے گئے ہیں۔ مریم صاحبہ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروا دی گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروا دی گئی ہے، ان کی دادی اماں کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی۔ ذرا دیکھیے کس نسل تک جا رہے ہیں۔ مریم صاحبہ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروا دی، پرائم منسٹر صاحب کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروا دی، پرائم منسٹر صاحب کی والدہ یعنی مریم صاحبہ کی دادی کی ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی عدالت کے اندر جمع کروا دی، تاکہ 3 نسلوں کے اندر سے آپ کو جو ثبوت شواہد چاہیے وہ سٹیٹمنٹ بھی عدالت کے اندر جمع کروا دی، تاکہ 3 نسلوں کے اندر سے آپ کو جو ثبوت شواہد چاہیے وہ آپ کے ذریعے وہ عوام تک اب لے جائیں۔ اس کے علاوہ
آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ دبئی کے اندر تو مل لگی نہیں، ہمیں کیسے پتا ہے مل لگی ہے، یہ آپ نے سنا تھا. تو دبئی کی جو مل تھی گلف سٹیل کے نام سے، اس کا اجازت نامہ جو ہے، سرکاری اجازت نامہ، وہ عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے. گلف سٹیل کی زمین کا جو ایگریمنٹ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی گلف کے ساتھ جو زمین کا کانٹریکٹ کیا تھا، وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیا گیا ہے. ایک مڈل ایسٹ کے اندر چیز ہوتی ہے جس کو لینڈ یوز اگریمنٹ کہتے ہیں، وہ لینڈ یوز اگریمنٹ عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے. اس فیکٹری کی تصاویر بنتے ہوئے بھی اور بننے کے بعد بھی عدالت میں جمع کروا دی گئی. کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو بکی نہیں تھی. تو 1978 کا سیلز کانٹریکٹ جس کے اندر وہ اگریمنٹ ہوا تھا، جس میں شریک دیا گیا، 1980 کے اندر جو مل بکی تھی اس کے جو دستاویزات ہیں، اس کے کانٹریکٹس جو ہیں، وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. ایفیڈیوٹ طارق شفیع صاحب کا عدالت کے اندر سرٹیفائیڈ ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا گیا ہے. اب ذرا آتے ہیں لندن کی طرف. دبئی بھی ہو گیا، پاکستان بھی ہو گیا. میں نے پاکستان کے حوالے سے انکم ٹیکس، ویلتھ سٹیٹمنٹ، 3 نسل کا تمام آپ کو بتا دیا، دبئی کے تمام چیزیں بتا دی. اب میں آ رہا ہوں لندن کی طرف. نیلسن اور نیسکول جو ایک متھ بنائی گئی تھی اس کے ارد گرد، نیلسن اور نیسکول کے جو انکارپوریشن کے سرٹیفکیٹ ہیں کہ کون تھا اس کا مالک، کس نے انکارپوریٹ کروائی، عدالت میں آج جمع کروا دیے گئے ہیں. وہ بیرر سرٹیفکیٹ جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ وہ ہیں ہی نہیں، وہ بیرر سرٹیفکیٹ آج عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. وہ نامنی سرٹیفکیٹ 2006 میں جو ثابت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ملکیت جو تھی وہ بیرر سرٹیفکیٹ کی تھی، جو شاہی خاندان قطر ہے ان کی تھی، اور 2006 میں حسین نواز صاحب نے یہ خریدی. وہ 2006 کے نامنی سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ آج عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ثابت کرتی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشل اونر نہیں ہیں بلکہ ٹرسٹی ہیں، اس کے اوپر ایک انگلستان کی فرم کے مہر کے ساتھ سرٹیفائیڈ کاپی جو ہے آج عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے. جاتی عمرہ کی جو پراپرٹی ہے، وہ تمام پراپرٹی کے کاغذات نہ صرف مریم صاحبہ کے، ان کی اولاد کے، پرائم منسٹر صاحب کے، ان کی والدہ کے، وہ تمام کاغذات عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اگر یہ نہ کہوں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، تو میں اور کیا کہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج جو کارروائی ہوئی ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پٹیشن جو نمبر 30 پٹیشن ہے، 29 پٹیشن ہے، جو جماعت اسلامی کی پٹیشن ہے، ان ساروں کے اوپر آج بحث ہوئی. اور اس میں جو سب سے بڑا الزام پیراوائز جو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ہے، اس میں ان کے اوپر الزام نہیں ہے. اس میں الزام یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے جو ان کو گفٹ دیا اس کی صحیح طریقے سے تقرری نہیں ہوئی، یعنی وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ کہ وہ جو 31.5 لاکھ روپے کا جو گفٹ ہے، وہ ان کے جو شوہر ہیں ان کے ٹیکس ریٹرن میں نمایاں نہیں ہے، دکھایا نہیں گیا. لہٰذا وہ بھی الزام جو ہے وہ ان کے شوہر کے اوپر ہے، مریم صاحبہ کے اوپر نہیں ہے. یہ بات آج واضح کی گئی اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ کہیں بھی اس پٹیشن میں، کہیں بھی اس پریئر میں تو عمران خان کی پٹیشن کی پریئر میں مریم نواز شریف صاحبہ کا نام ہی نہیں ہے، کوئی ریلیف ہی نہیں مانگی گئی ان کے خلاف. تو یہ باہر آ کے ہر روز، جس دن سے نومبر کی 2 تاریخ سے اب تقریباً 2.5 ماہ ہونے کو جا رہے ہیں، ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں، 1-on-1 انٹرویو میں مریم 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 مریم، جیسے کہ بیچارہ اس کے دماغ کے اوپر طاری ہو چکی ہے اس بیچارے عمران خان کے. اور جب آج عدالت میں اس کے اوپر جرا ہوئی تو وکیل صاحب نے کہا کہ جی ہمارے جو 6 نمبر رسپونڈنٹ ہیں، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا تو نام نہ کوئی ایلیگیشن میں ہے اور نہ ہی ان کا نام پریئر میں ہے.
اور جو جماعت اسلامی کی جو درخواست ہے اور شیخ رشید کی درخواست ہے, جو لیگل لوگ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, اس میں ان کو پارٹی تک نہیں بنایا گیا, یعنی وہ رسپونڈنٹ ہی نہیں ہے. ایلیگیشن اور پریئر تو درکنار, ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا اس مقدمے میں, ان مقدمات میں. تو یہی 3 مقدمے ہیں. تو حیرانگی کی بات یہ کہ کیا یہ 31.5 لاکھ جس کے اوپر شوہر اور والد کے ذریعے ان کا نام آیا ہے, جس کے اوپر ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے, یہ کیا پیناما پیپرز کا حصہ ہے؟ آپ دکھا دیجئے گا. وہ پیناما پیپرز کا حصہ نہیں ہے. وہ آڈیٹڈ ٹیکس ریٹرنز کا نمایاں طور پر جو جمع کیا گیا ریکارڈ ہے, اس میں وہ سارا بتایا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 2011 میں جب یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اس وقت سے کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرنی شروع کی تھی. ان کے جو ٹیکسز ادا ہو رہے تھے, کیونکہ ایک منیمم تھریش ہولڈ ہوتا ہے فائلنگ کے لیے, وہ جب سے وہ کپتان بنے تھے, اس کے بعد وہ انڈکٹ ہوئے سول سروس میں, اس کے بعد وہ MNA بنے, وہ تمام ڈیڈکشنز کے ذریعے ان کا ٹیکس پے ہو رہا تھا, انکم ٹیکس. وہ ٹیکس پے ہی تھے, وہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے سرکاری ملازم کا. اس طرح بے شمار ہزاروں لاکھوں سرکاری ملازم ہیں جو خود فائلر نہیں ہے لیکن ان کا ڈیڈکشن ہو رہا ہے. وہ کہاں سے لیگل ہے؟ ان کی انکم تھی. سو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک پتنگڑ بنایا ہوا ہے, بالکل اسی طرح جیسے کہ یہ 35 پنکچر والی بات کو لے کر کے, جو کہ سراسر جھوٹ, سرے سے اس کا سچ ہی کوئی نہیں تھا اس میں, وہ خود تسلیم کر چکے ہیں عمران خان صاحب, اور اتنا بڑا کیس کھڑا کر دیا, لوگوں کو ورگلا کے, بیوقوف بنا کے, آنکھوں میں دھول اور مٹی ڈال کے ان کو اس طرف لگا دیا کہ پتہ نہیں اس میں کیا کتنا بڑا سچ ہے. تو بالکل اسی طرح سے اب جو کیس مرحلے میں پہنچا ہے, اس میں پیناما پیپرز کا ذکر تک نہیں ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں چیلنج کرتا ہوں وہ بتا دیں کہ مریم صفدر کا, مریم نواز شریف صاحبہ کا کس پیراگراف میں ان کے اوپر ڈائریکٹ الزام ہے پیناما پیپر کا, اور کہاں پر پریئر میں اس کی ریلیف مانگی گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے, یہ بتا دیں. کسی تینوں میں سے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ان کا حشر نشر ہو گیا. آج سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں بلڈ پریشر لو ہو گیا ان کو یا شوگر لو ہوگی ان کی, پہلے بھاگ کے نکل گئے, پہلے ہمیشہ اخیر تک سن کے جاتے ہیں, اور باہر آ کے انہوں نے کیا بات کی. 9 ماہ کے بعد پیناما پیپرز پہ بات نہیں ہوئی. آج انہوں نے جو 4 سال پہلے یعنی 2013 یا 2017 ہے, جو IPPs کی پیمنٹ ہوئی, جس کا آڈٹ ہو چکا ہے, جو اسمبلی میں چل چکا ہے, جس کے اوپر کوسچن آور ہو چکا ہے, جس کے اوپر کیس ہو چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے کہ جی انہوں نے 400 ارب روپے اس وقت کے IPPs کو دیے اور بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی کی. وہ بل اس گورنمنٹ کے نہیں تھے, وہ بل پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے دور کے تھے. اس وقت کی بجلی کا ادھار جو ہے انہوں نے نہیں دیا, اور پاکستان میں نون لیگ نے آ کے پاکستان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ آنر کیے کہ ہاں یہ ہم نے آپ سے چیزیں لی ہیں, اس کے پیسے بنتے ہیں, یہ ہم نے دیے. اور یہ سارا پروسیس ہوا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو آج باہر آ کے, چونکہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, جو جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے 8-9 مہینوں سے, جب وہ پول کھلنے لگا تو پھر IPPs یاد آ گئے, وہ بھی 4 سال پہلے کے. آپ نے سنا, سارے پاکستان نے سنا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا, چند جو میڈیا ہاؤسز ہیں جنہوں نے اپنے مختلف نشریات کے ذریعے اخباروں میں یا ٹیلی ویژن پہ, جس طرح بھی رسالوں میں, جو 1 اپریل کی 3 تاریخ سے لے کے آج تک کے وہ ایک لال رنگ کی مسح شدہ جو تصویریں ہیں مریم صاحبہ کی, اور جس قسم کی ان کی جو ہے کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے, جس قسم کا ان کے اوپر ایک تنقیدی جائزہ بنایا گیا, اس چیز کے حوالے سے آج دیکھا عدالت میں تو ان کا نام تک نہیں ہے. آپ اٹھائیں شیخ رشید کی پٹیشن, کیا کیا وہ باتیں کرتا رہا ہے کہ جی تحفہ یہاں سے آیا, فلانے کو دیا, فلانے نے فلانے کو دیا, اور یہ دیکھیں آپس میں ہی کلیم اللہ سلیم اللہ, اور یہ مختلف قسم کے جملے کسنے, اور کس قسم کا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھیں درخواست, اس میں پارٹی بنی ہوئی ہے وہ, اور اگر نہیں ہے تو پھر شرم سے ان کا سر ڈوب جانا چاہیے. اٹھائیں آپ جماعت اسلامی کی پٹیشن, کیا کیا باتیں نہیں سنی ہم نے.
اور اگر اس میں نہیں ہے ان کا نام, میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو, یہ بھی دکھائیں نا ذرا اس 8 بجے کے شو میں اور 9 بجے کے خبر نامے میں اور 10 بجے. صرف یہ آپ نشاور کرتے ہیں کہ جناب ایک درخواست کے اوپر جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی, ججوں نے وہ مانگی اسپیشلی, تو وہ حاضر کر دی گئی کہ اس کے اوپر آپ دستخط کرتے ہیں, وہ دکھا دیا کہ جناب مسترد ہوگی. کہاں مسترد ہوئی تھی؟ اگر مسترد ہو گیا تو وہ ایکسیپٹ کیسے کر لی پھر؟ مطلب ہر چیز کو ایک ایسے ڈیسپریشن کی فضا بنی ہوئی ہے. جن لوگوں کی نوکریاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو ایک اس جھوٹ کے پیچھے بالکل ننگا کر کے رکھ دیا تھا, ایک ننگی تلوار کی طرح جو ہے وہ وار کرنا شروع ہو گئے تھے جھوٹ کے اوپر, ان کی اب ساکھ تباہ ہونے لگی ہے, ان کا پول کھلنے لگا ہے. تو بجائے کہ وہ سر جھکائیں اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کیا آپ ہاتھ باندھ کے معافی مانگیں گے, بجائے اس طرف رجوع فرمانا شروع کریں, وہ مزید ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں کہ جھوٹ اور زور سے بولیں. اور یہاں تک کہ جو ڈاکیومنٹس جمع ہوئی نہیں ہے, بھائی یہ ویسے آپ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں, برا نہ بنائیں, جو ڈاکیومنٹس جمع ہوئے ہوئے عدالت میں ہفتوں سے, ان کو نئی پنی چڑھا چڑھا کے کبھی بی بی سی کے ذریعے, کبھی کسی ٹویٹ کے ذریعے, کبھی اس اخبار سے جو پچھلے اپریل 3 سے خاموش بیٹھا ہوا ہے ان کو جگا دیا. چونکہ ظاہری بات ہے جب یہ سارا پول کھلنے لگا ہے تو اس میں کس نے تباہ ہونا ہے, اور نئے نئے فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جی ایک ہوتا ہے کنوکشن, ایک ہوتی ہے انوسنٹ کرنا, ایک ہوتا ہے وداؤٹ ایویڈنس. پتہ نہیں کون سا 600 سال پرانا کوئی اسکاٹش لا لا کے بتایا جا رہا ہے. یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ یہ سارا کا سارا مکان عمران خان کے سر پہ گرنے والا ہے. تو اس میں اپنی شکل بچانے کی, اپنی ساکھ بچانے کی جو نئے راستے, نئی پتلیاں گلیاں جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں کہ اس بری شکست کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے کہ نہیں جی دیکھیں فیصلہ ایسے نہیں. بالکل اسی طرح جیسے جوڈیشل کمیشن میں ہوا تھا, جب معاہدہ لکھ کے دے دیا گورنمنٹ نے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ایک دن کے لیے نہیں ٹھہریں گے اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آیا کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی لکھ کے دے دیا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے. تو جب کورٹ کا فیصلہ آ گیا, نیکسٹ 2 days لیٹر پریس کانفرنس میں کہا دھاندلی تو ہوئی ہے جی, میں نہ مانوں. وہ ایسے شخص کے ساتھ اور اس رویے سیاست کے ساتھ کون اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنے آرڈر 16 جنوری کے آرڈر میں لفظ استعمال کیے ہیں, فلتھی کا لفظ ہے, انسیولائزڈ, کہ غلیظ اور حیوان. عدالت نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ آئینی اداروں کی تباہی میں ملوث ہو. پڑھ لیں. اور پھر دیدہ دانستہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو بھی نہیں مانتے کہ ان کو گالیاں نکال دیں. سو میرے خیال میں اب تھوڑا سا کچھ سوچنے کا ٹائم ہے, اور میں ایک التجا کرنا چاہوں گا میڈیا کو کہ آپ کا بھی ایک کچھ دوست جو شاید بہت دور چلے گئے ہیں, اپنی اس ایک کیمپین کی شکل بنا دی انہوں نے, بجائے کہ ایک خبر دینے کی جو ہے نا صورت میں سامنے آئے. ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ وہ سوچنا شروع کریں کہ جو وہ روز 8 بجے, 3 بجے کے بلیٹن میں, 6 بجے کے بلیٹن میں جو مختلف تصویریں جو ہیں مریم صاحبہ کی, اور بہت ساری جو ہے مہینہ در مہینہ وہ مقصودہ جو انہوں نے لانچ کی تھیں جو دکھائی گئی ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو ICIJ کی اپنی ویب سائٹ ہے اس میں ان کے لیگل سیکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نہ سجیسٹ کرتے ہیں نہ امپلائی کرتے ہیں کہ کوئی رانگ ڈوئنگ, کسی قسم کی غلطی یا کوئی قانون توڑا گیا. یہ ان کا موقف ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں جی ادھر عمران خان صاحب کے رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں, یہ ڈاکو ہے, یہ لوٹا ہے. اور آج پتہ چل رہا ہے کہ یار تمہارے میں اتنی ہمت نہیں تھی, جن کا تم روز نام لیتے ہو, کہ اپنی پٹیشن میں ان کا نام ہی ڈال دیتے ہیں, پریئر میں ان کا نام ہی ڈال دیتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ سوچنے پہ مجبور ہوئے. اور میں دوبارہ عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی وہ تقریر یاد رکھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہوں گے, کریں گے پورے خاندان کو, اور اگر ہم باعزت بری ہوں گے تو پھر آپ ہاتھ باندھ کے معافی مانگو گے. یہ سوال کیا تھا انہوں نے, آپ کو یاد ہو پہلے دنوں میں جب خود انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. سو میرے خیال میں یہ کافی ہو گیا ہے. اگر کوئی دور چلے گیا ہے تو سچ کی طرف آنے کے لیے دیر نہیں ہونی چاہیے. مریم صاحبہ کے حوالے سے جتنی بھی مختلف قسم کی ایک طوفان بدتمیزی, ایک بہتان جو ہے
بدتمیزی کا لگایا گیا ہے اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں جو بار بار کہی گئی تھیں عدالت میں ان کا ذکر تک نہیں ہے، عدالت میں ان کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو پینما کی بساکی استعمال کر کے سیاست چمکائی جا رہی ہے، کیا اس میں واقعی یہ نیت ہے کہ ایک شفاف نظام بنے اور احتساب ہو، یا یہ نمبر ٹانگنے کا کھیل ہے کہ چاہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے، چاہے پاکستان دنیا میں بدنام ہو جائے، چاہے پاکستان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں زہر اگل دیا جائے جو جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ سب جو ہے کارآمد ہے کہ یہ انوکھا لاڈلا جو ہے جو کھیلنے کو مانگے چاند، 75 سال پتہ نہیں 65 70 سال عمر ہو گئی ہے، یہ کہتا پھرتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں لمک گئی، آج پتہ نہیں میرا آگے کیا بنے، اور ان کے چہرے پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست ہر ایک کرتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ایک مہذب انداز ہوتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے کہ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی ورکر پارٹی کو، کسی ٹی وی چینل کو، کسی نجی ٹی وی چینل کو، سرکاری ٹی وی چینل کو، سپریم کورٹ کو، پارلیمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، ایف بی آر کو، آئی جی کو، ایکس کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو، مطلب کوئی اس زد میں بچ نہیں سکتا کہ گالیاں، بدنامی، جھوٹ، فریب اور پھر 4 چھوکرے اکٹھے کر کے تو سینہ زوری کرنی، بلی کرنا کہ جی بہت بڑے ہم ماشاءاللہ کارنامہ کر دکھا رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ اور اپنے صوبے میں اگر دیکھیں اصل عکس جو ہے ان کا آئینہ جو ہے وہاں نظر آتا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے جو انہوں نے کہا تھا 90 دن میں ہم کرپشن خاتمہ کریں گے، 90 دن میں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر انہوں نے 1.5 سال سے، 90 دن تو درکرار، 1.5 سال سے جو ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ ہے احتساب کمیشن کی، ان کی جہاں جنرل حامد صاحب تعینات ہے، وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور جب جہانگیر ترین کو جو خود صنعت یافتہ کرپٹ ہے ان کا سیکرٹری جنرل، اور عمران خان وہ شخص ہے، وہ واحد شخص ہے سیاست میں جو پارٹی کا لیڈر ہے جس نے اپنا کالا دھن سفید کرنے کے قانون کے تحت 2000 کی دہائی میں مستفید ہوئے، جو 1983 سے اپنا فلیٹ اتنا گھاگ اور شاطر، اپنے آف شور، اپنی پراپرٹی چھپائی رکھی تھی اور ساروں کو گالیاں دیتا پھرتا تھا، اس چور دروازے سے اس نے خود وہ جو ساروں پہ الزام لگاتا ہے کالے دھن کو سفید کرنے کا قانون کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بھی نجائز، وہ جو ساروں پہ الزام لگاتا ہے کالے دھن کو سفید کرنے کا قانون کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بھی نجائز۔ یہ فورن فنڈنگ والے کیس میں جس میں اس کو غلیظ، آج منی ٹریل بھولی بھی تھی کہ نہیں جب باہر آیا تھا، کوئی ذکر نہیں کیا منی ٹریل کا، آج اپنی جان کڑکی میں پھنسی ہوئی آپ۔ اب عمران خان تمہیں تلاشی دینی ہے، یہ وہ شخص ہے جو تمام جماعتوں کو طنز کرتا تھا کہ آپ سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں، عدالتوں کے ہیر پھیر میں یہ چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ آج وہ خود جگہ جگہ کہہ رہے ہیں، جو کہ ملا بھی نہیں، کہ ہم ہائی کورٹ سے سٹے لیں گے کہ ہمیں تلاشی نہ دینی پڑے کر دیتے ہیں۔ آج وہ خود جگہ جگہ کہہ رہے ہیں، جو کہ ملا بھی نہیں، کہ ہم ہائی کورٹ سے سٹے لیں گے کہ ہمیں تلاشی نہ دینی پڑے الیکشن کمیشن میں، کہ ہم باہر سے پیسے لا کر کے غلط استعمال کرتے رہیں۔ یہ ان کا حشر نشر، جن کے لیے گھڑے کھودے ہیں وہ خود منہ کے بل ان کے اندر گر رہے ہیں۔ یہی عمران خان، یہی جہانگیر ترین، یہی علیم خان، یہ سب اس ٹولے کا حصہ ہے، جتنی یہ برا بلا کہتے ہیں یہ خود اس کے ذمہ دار ہے۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم اور ان کا خاندان ہے، دن بدن یہ بات سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کی پریئر میں کچھ ہے، نہ ان کے ایلیگیشن میں کچھ ہے، پارٹی تک بھی نہیں بنایا جن کا روز نام لیتے ہیں۔ تو وہ جب نظر آ رہا ہے یہ پورا جو انہوں نے کھڑا کی تھی دیوار ان کی اپنے اوپر گرتی ہوئی، تو اب پرانی خبریں نکال کے کبھی کہیں سے چوں کروا دی، کبھی کہیں سے چڑھا کروا دی، اور پھر ساتھ ٹویٹ بھی کر دیا کہ اصل میں یہ نہیں ہے، ہم صرف پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ دے رہے ہیں، اور پبلک کو نہیں پتہ ان باتوں کا، کوئی نئی بات نہیں ان کے پاس۔ اس لیے میں دوبارہ التجا کروں گا میڈیا ہاؤسز کو کہ اگر آپ کے پاس مریم نواز صاحبہ کے خلاف کوئی پریئر میں ایک لفظ بھی ہے تو وہ کائنڈلی آج شام کو 8 بجے دکھائیے گا، اور اگر وہ ایک منٹ، اور اگر شیخ رشید اور جماعت اسلامی کی درخواستوں میں ان کا نام تک نہیں ہے، ان کو پارٹی تک نہیں بنایا گیا، وہ بھی ہمت کریں، اب دکھائیں۔ آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے قوم کے سامنے سچ رکھنے کی۔
آمد ملک دنیا نہیں ہوئی. کوشچن یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اوپینین دی گئی تھی کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے. اگر کسی مرحلے پہ سپریم کورٹ آگے جا کے یہ سمجھتی ہے. ناظرین، پاکستان دانیال عزیز اور مصدق ملک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ عدالت میں جو سوال جواب ہوتے ہیں اس میں شواہد نہیں جمع کروائے جاتے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، لیکن عدالت کے باہر آ کے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. عدالت میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو باتیں باہر کی جاتی ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی وہ شواہد بھی جمع کرا دیں. مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا ذکر بارہا کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے مختلف ٹی وی شوز میں عدالت کے باہر، لیکن اصل میں عدالت میں جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں ان کو جرت نہیں تھی کہ ان کا نام لکھ سکیں. بالکل ہے، لیکن یہ کتنا کنوینئنٹ ہے کہ اب جب بھانڈا پھوٹنے لگا ہے، جب ساری بات کھل کے عوام کے سامنے آنے لگی ہے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہم آپ کو بار بار کہتے تھے کہ ہم انتظار کریں گے اس فورم کے لیے اور وہاں پر ہم آ کے ساری بات کریں گے. ابھی تک ہمارا پہلا وکیل بولا تھا مخدوم علی خان صاحب، جن کا صرف رسپونڈنٹ نمبر 1 تک تھا، جن کا نام ہی نہیں ہے سرے سے. اس کے بعد سلمان صاحب کو 10 منٹ کا موقع ملا، بینچ ٹوٹ گیا، چھٹیاں آ گئی. پھر جب شروع ہوا تو بخاری صاحب بولتے 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 پورے ایک پتنگڑ بنا دیا. تو ہم بار بار کہتے رہے تھوڑا صبر کر لیں تھوڑا. آج مریم صاحبہ کا وکیل پہلی دفعہ بولا ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ چیزوں کو آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی ہے سن کے کہ ان کا پٹیشن میں نام تک نہیں ہے، پارٹی تک نہیں بنایا 2 پٹیشنز میں، اور ایک پٹیشن میں پریئر ہی کوئی نہیں ہے، اور جو الزامات ہیں وہ ان کے خلاف ہے ہی نہیں، ان کے ذات کے خلاف. وہ وایا بٹھنڈا ہے اور ان کو مین کردار پر. یہ پینما پیپرز میں 31.5 لاکھ کہاں ہے؟ دکھا دیں. یہ محض ایک پنی چڑھائی گئی ہے، یہ واردات ہے، ان کا طریقہ کار ہے یہ. پلیز اس کو سمجھیں. اور اب چونکہ پکڑے جا رہے ہیں چور، اصل چور اور ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں، اب کہیں گے جی ہمیں کمیشن چاہیے تاکہ اس بات کو لمکا دیں، شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے جو دیوار کے اوپر لکھی گئی. ویلکم جی. دو سوال ہیں سر. ایک سوال کے پروگرام میں سلمان شہباز صاحب کا موجود تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، تمام پراپرٹی کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ 2007 میں ہوئی ہے اور اس کا ریٹرن ایگریمنٹ موجود ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو فلیٹس ہیں وہ 2006 میں ٹرانسفر ہوئے، لیکن ان کا اگر ورڈ سنیں ان کا آل پراپرٹی تمام ایسٹس 2007 میں تقسیم کیے گئے اور اس کا ریٹرن ایگریمنٹ موجود ہے تمام خاندان کا. ایک تو اس کا بتا دیں کہ وہ عدالت میں آپ پیش کریں گے وہ ریٹرن ایگریمنٹ. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ایس سی سی پی کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا ہے، بلکہ میرے پاس ڈرافٹ ہے، آف شور کمپنیوں کے ایسٹس کو لیگلائز کرنے کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم تیار کرنے کے لیے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا ڈرافٹ بھی ہے میرے پاس، اور ایس سی سی پی کے چیئرمین نے بھی تصدیق کیا کہ اسکیم تیار کر لیا، حکومت نے کیا آف شور ایسٹس کو لیگلائز کرنے کی ایمنسٹی. اس میں جو آپ لیگلائز کرنے کی ایمنسٹی اسکیم کی بات کر رہے ہیں، یہ میں نے آپ سے بات سنی ہے، ایسی بات ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہے. میں بھی فائنانس کمیٹی کا چیئرمین، اپنا سب کمیٹی کا چیئرمین اور ممبر ہوں، اور یہ سن لیں ان کے کہنے سے یہ چیزیں نہیں ہونی. یہ ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں جو نیا قانون بن رہا ہے کمپنیز آرڈیننس کا، اس میں گلوبل رجسٹر آف ایسٹس ہے، بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس لکھا ہوا ہے اس میں کہ سب کو ذمہ داری ہوگی کہ وہ رپورٹ کریں کہ ان کے گلوبل ایسٹس کیا ہے. سو میں آپ کائنڈلی جواب لے لیں پلیز، میرے ساتھ بحث نہ کریں، میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مجھے بالکل علم نہیں ہے، اور مجھے یہ عجوبہ لگا جو آپ بات کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے سلمان شہباز صاحب کی بات کی، اگر 2006 میں جیسے کہ بتایا گیا ہے یہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی تھی اور اس کو جو حتمی شکل ہے قانونی دائرے میں لانے کے لیے وہ 6-8 ماہ کے بعد ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2007 میں، تو اس میں کیا عجوبہ ہے؟ امپلیمنٹیشن وکیلوں کے ذریعے کاغذات اکٹھے کرتے کرتے تو فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے، جن کا پہلے ہو گیا وہ پہلے ہو گیا، ساتھ میں جو باقی ہو گیا باقی ہو گیا. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس میں سے کون سا نیا دھاگا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بات بنتی نہیں. یہ تو کوئی پروٹیسٹ تو نہیں ہے نا کسی کو، یا کوئی گلہ تو نہیں ہے نا کسی کو.
تو اگر پورا خاندان مطمئن ہے, جو کہ یہ بہت مشکل کام ہے, ہر ایک یہاں پر جو خاندان والا بیٹھا ہوا ہے ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنی لٹیگیشن ہوتی ہے, اور خاص طور پر جب جائیدادیں بڑی ہوتی ہیں اور خاندان بڑے ہوتے ہیں تو کہیں سے بھی کوئی فطور پیدا ہو جاتا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ایسن طریقے سے اور شفاف طریقے سے انہوں نے معاملے کو حل کر دیا ہے اور اس کو عملی جامع بنانے کے لیے, قانونی جامع بنانے کے لیے پاکستان کی حد تک 6-8 مہینے لگ گئے, تو اس میں کیا, میں سمجھ نہیں رہا ہوں اس میں سنسنی خیز کیا بات ہے. تھینک یو سر. جی بہت مہربانی. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک دانیال عزیز پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے رہے, آج ان کی قلعی کھل گئی ہے. عدالت میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جو پٹیشنز ہیں ان کا نام تک موجود نہیں ہے.